الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک پڑھنے کے بہت سارے فضائل اور بڑی احادیث بھی ملتی ہیں۔ ہم سب کی تمنا ہے کہ کوئی ایسا کرم ہو جائے کہ ہم سب نبی پاک کے پیچھے پیچھے جنت میں داخل ہو جائیں۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے، میرے آقا فرماتے جو دن میں مجھ پر 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے گا۔ نبی کی شان میں ہو جس قدر درود پڑھو، محبوں پاؤ گے جنت میں گھر، درود پڑھو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت سنیے، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ ترجمہ کنز الایمان، اور رات کے کچھ حصے میں تہجد ادا کرو، اور رات کے کچھ حصے میں تہجد کرو، یہ خاص تمہارے لیے زیادہ ہے، قریب ہے کہ تمہیں تمہارا رب ایسی جگہ کھڑا کرے جہاں سب تمہاری حمد کریں۔ ارے رب حمد کی جگہ پر جس کو کھڑا کرے اس کا مقام کتنا بلند ہو جائے گا۔ تہجد فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز ہے، اور ناظرین یہ خاص دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے۔ اللہ اکبر، تہجد پڑھ کے جو دعا مانگنے کا مزہ آتا ہے، اب اللہ کرے ہم ایسی دعائیں مانگنے والے بن جائیں کہ میں جانوں میرا رب جانے۔ پلیز سارا سال مسجدوں سے دل لگاؤ، یہ اللہ کا گھر ہے، بیٹھا کرو، اللہ سے باتیں کیا کرو، اللہ کے گھر میں آ کر مانگا کرو اس سے۔ دنیا کو بتاتے ہو نا اپنے پرابلم، میں آپ کو ایک آج مشورہ دیتا ہوں، اپنے دل کا دل کی بات دنیا والوں کو مت بتایا کرو، کسی کو مت بتایا کرو کیا پرابلم ہے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ دنیا والے مذاق اڑاتے ہیں، آپ کسی کو جا کر کہتے ہیں نا میرا یہ پرابلم ہے، میرا یہ مسئلہ ہے، حل کر دیں، حل نہیں کرتے، پیچھے جا کے باتیں کرتے ہیں، آیا تھا میرے پاس بڑا پریشان تھا، اس کا تو یہ مسئلہ تھا، اس کا تو یہ مسئلہ تھا۔ میں کیوں بتاؤں کسی کو یار میرا مسئلہ؟ جس رب کائنات نے مسئلہ حل کرنا ہے، جو مسبب الاسباب ہے، جو شافع الامراض ہے، جو دنیا کو نواز رہا ہے، بیٹھ جاؤ نا اس کے گھر میں۔ آ گیا ہوں یا اللہ تیرے گھر میں، پریشان ہوں، تھک گیا ہوں مولا، دنیا بھر کے دھکے کھا لیے، مسئلہ حل نہیں ہوا، کریم اب تیرے گھر میں آ کر بیٹھ گیا ہوں، اور تو میری ماں سے زیادہ مجھے چاہنے والا ہے، اے اللہ بس میری جھولی بھر دے۔ باتیں کرو اللہ سے، دل کی باتیں کرو۔ بیمار کا در کو اپنی رحمت کا دروازہ بند نہیں فرماتا، اور رمضان میں ارے راتوں میں رحمت کا ندا دینے والا فرشتہ ندا دیتا ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کو عطا کیا جائے، ہے کوئی توبہ کرنے والا اس کی توبہ قبول کی جائے، ہے کوئی مغفرت کا سوالی اس کا سوال پورا کیا جائے۔ تہجد کے فضائل میرے آقا کیا خوب فرماتے ہیں، چنانچہ سید المبلغین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک جنت میں کچھ ایسے محلات ہیں جن میں آر پار نظر آتا ہے، ایسے محل ہیں آر پار نظر آتا ہے۔ اللہ عز و جل نے وہ محل کن کے لیے تیار کیے؟ میرے آقا فرماتے ہیں وہ محلات ان لوگوں کے لیے تیار کیے ہیں جو محتاجوں کو کھانا کھلاتے ہیں، سلام کو عام کرتے ہیں، اور رات کو جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں وہ نماز پڑھتے ہیں۔ تو اے میرے پیارے اسلام، 3 عادتیں یاد کر لیجئے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، قیامت کا دن ہوگا، حدیث پاک سنا رہا ہوں، الترغیب و ترہیب میں ہے، قیامت کے دن جب لوگ ایک جگہ اکٹھے ہوں گے، ایک منادی ندا کرے گا، کہاں ہے وہ لوگ جن کے پہلو بستروں سے جدا رہتے ہیں؟ آئے ہائے، محشر کا دن، سختیوں کا دن، گرمی کا دن، نفسا نفسی کا دن، اس میں یہ اناؤنسمنٹ ہوگا، کہاں ہیں وہ لوگ جن کے پہلو بستروں سے جدا رہتے تھے؟ پھر وہ لوگ کھڑے ہوں گے، وہ تعداد میں بہت کم ہوں گے، اور بغیر حساب جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ پھر تمام لوگوں کا حساب شروع ہوگا۔ دنیا میں اپنے بستر کو چھوڑ کر تہجد کی عادت اپنانے والوں کو مبارک ہو کہ قیامت کے حساب و کتاب سے ان کو نجات مل جائے گی، اور اعلان ہوگا عزت و اکرام کے ساتھ بے حساب و کتاب وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی بے حساب و کتاب جنت میں داخلہ عطا فرمائے۔ ایک آخری حدیث، اپنے گھر والوں کے ساتھ ہمارا کیا معمول ہونا چاہیے نماز کے لیے اٹھانے کا، تہجد کے لیے اٹھانے کا۔ آج بچہ اسکول نہیں جاتا، بڑا غصہ آتا ہے، صبح پوچھتے ہیں اسکول کیوں نہیں گئے؟ کبھی یہ ہمیں
غصہ آیا، ہم نے کچھ بچے کی سرزنش کی، گھر والوں کو پوچھا کہ آپ نے فجر نہیں پڑھی؟ ہم خود فجر کے لیے وقت پہ اٹھتے ہیں کہ نہیں اٹھتے؟ اللہ اکبر! ایک مرد اور ایک عورت، شوہر اور بیوی کا رابطہ، تعلق نماز کے حوالے سے کیسا ہونا چاہیے؟ میں نے ایک حدیث پاک پڑھی، میں نے سوچا کہ آپ سے شیئر کرتا ہوں اور غور سے سنیے، بالخصوص جو شادی شدہ ہیں۔ ایسا محبت بھرے گھرانے کا خاکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پیش کیا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو رات کو بیدار ہو کر اپنی اہلیہ کو جگائے اور پھر وہ دونوں 2 رکعتیں ادا کریں تو ان کا شمار کثرت کے ساتھ اللہ عز و جل کا ذکر کرنے والوں میں ہوگا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ عز و جل اس پر رحم فرمائے جو رات کو بیدار ہو کر نماز پڑھتا ہے اور اپنی زوجہ کو نماز کے لیے جگاتا ہے اور وہ نہیں اٹھتے نا گھر والے، اگر وہ نہیں اٹھتی تو اس کے چہرے پر پانی چھڑکتا ہے۔ اور اللہ عز و جل اس عورت پر رحم فرمائے جو اپنے شوہر کو نماز کے لیے رات کو جگاتی ہے، وہ نہیں اٹھتا، وہ شوہر کے آنکھوں پر، شوہر کے چہرے پر پانی چھڑکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں پر رحم فرمائے۔ اللہ اکبر! ہم سوچیں، آج اپنی زوجہ کو اپنی خواہشات کے لیے، اپنی خدمت کے لیے، اپنے معاملات کے لیے تو ہم تکلیف دیتے ہیں، کب ہم نے اپنی زوجہ کو نماز کے لیے جگایا، تہجد کی اسے تلقین کی؟ کتنا اچھا وہ گھر ہو کہ جہاں شوہر بیوی کو تہجد کے لیے اٹھا رہا ہو، بیوی شوہر کو تہجد کے لیے اٹھائے، بچے جناب جمع ہو کر سحری کر رہے ہوں، روزے رکھ رہے ہوں، عبادت کر رہے ہوں۔ مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے، سبحان اللہ۔ کھل اٹھے مرجھائے دل، تازہ ہوا ایمان ہے۔ یا خدا ہم عاصیوں پر یہ بڑا احسان ہے، زندگی میں پھر عطا ہم کو کیا رمضان ہے۔ تجھ پہ صدقے جاؤں رمضان، تو عظیم الشان ہے، تجھ میں نازل حق تعالی نے کیا قرآن ہے۔ ہر گھڑی رحمت بھری ہے، ہر طرف ہے برکتیں، ماہ رمضان رحمتوں اور برکتوں کی کان ہے۔ سبحان اللہ۔ اب ذرا دیکھیں کہ رمضان آتا ہے تو مسجدوں میں کیسی رونق آ جاتی ہے۔ شاعر لکھتے ہیں، کم ہوا زور گناہ اور مسجدیں آباد ہیں، ماہ رمضان مبارک کا ہی یہ فیضان ہے۔ 2 جہاں کی نعمتیں ملتی ہیں روزہ دار کو، جو نہیں رکھتا ہے روزہ وہ بڑا نادان ہے۔ یا الہی تو مدینے میں کبھی رمضان دکھا، مدتوں سے دل میں یہ عطار کے ارمان ہے۔ تو الحمدللہ رمضان یقین کریں جتنے دنیا کے مسلمان ہیں، ناٹ آئی ایم اونلی، جتنے عاشقان رسول آل اراؤنڈ دا ورلڈ، دے آر ویٹنگ فار دیٹ منتھ۔ وہ انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ کب رمضان آئے، اور ایک رونق سی آ جاتی ہے، ایک جوائے فل ماحول ہو جاتا ہے، ہر بندہ آپ دیکھیں پولائٹ ہو جاتا ہے، ہمبلنس آ جاتی ہے، ٹوٹل روٹین چینج ہوتی ہے، اور اللہ سے کنیکشن کتنا بڑھ جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ پھر ماہ غفران، نزول قرآن، رب کے مہمان ماہ رمضان کی آمد ہے۔ کچھ ہی دن کے بعد یہ اعلان ہوگا، مبارک ہو، ماہ رمضان المبارک کا چاند نظر آ گیا ہے۔ یہ اعلان سنتے ہی انشاءاللہ عاشقان رمضان کے دل خوشی سے جھوم اٹھیں گے، چہروں پر تازگی آ جائے گی، مسجدوں کی رونق بڑھ جائے گی، تراویح کا سلسلہ، فرض نمازیں، کوئی نوافل کی کثرت کر رہا ہوگا، کوئی تلاوت قرآن کا فیض اٹھا رہا ہوگا، سحر و افطار کی رونقیں ہوں گی۔ سبحان اللہ۔ کیا آپ جانتے ہیں رمضان مبارک کتنا عظیم مہینہ ہے؟ جی ہاں، وہ مہینہ تشریف لا رہا ہے جسے حدیث پاک میں سید الشہور یعنی تمام مہینوں کا سردار کہا گیا۔ وہ مبارک مہینہ آ رہا ہے کہ اس کی پہلی رات سے آسمانوں کے دروازے کھول دیے جائیں گے، پھر آخری رات تک، لاسٹ نائٹ تک وہ دروازے بند نہیں ہوں گے۔ جو اس مہینے میں ایک سجدہ کرے اس کے لیے 1500 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور جنت میں سرخ یاقوت کا گھر بنایا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، سمجھ آ رہی ہے بات؟ ایک سجدے پر 1500 نیکیاں، اور ایک ہی سجدے پر سرخ یاقوت کا جنت میں گھر۔ اب سوچیں جو نفل پڑھتے ہیں، جو پوری تراویح پڑھتے ہیں، ہر سجدے پر کیا کچھ حاصل کر رہے ہیں۔ انہیں سوچنا چاہیے جو تراویح میں سستی کر جاتے ہیں، نوافل میں سستی کرتے ہیں۔ دل پر چوٹ کرنے کے لیے ایک جملہ کہہ دیتا ہوں، باقی پھر آگے چلتے ہیں، کہ اگر یہ کہہ دیا جائے کہ ماہ رمضان میں جو جتنے سجدے کرے گا اسے اتنے 1000 روپے ملیں گے، پھر بتائیں کتنے سجدے کریں گے؟ اچھا جناب،